الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے دین کی سربلندی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دیگر جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام میں سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر آگے تذکرہ فرمایا اہل کتاب کا کہ انہوں نے ان معاملات کے اندر اختلاف کیا، تو یہاں پہ انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ باقی بھی دین آئے اللہ کے، یہودیت تھی، نصرانیت تھی، دیگر جو بھی ادیان آئے، ان تمام میں سے اللہ جل شانہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور جب دین اسلام آ گیا تو باقی تمام ادیان جو تھے ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو بندہ بھی دیگر ادیان کو مانے گا اور اسلام کو نہیں تسلیم کرے گا تو وہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ دیگر ادیان کو مانے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، یہودیت، نصرانیت جو سامی مذاہب ہیں، لیکن پیروکار وہ اسلام کا ہی بنے گا تو کامیاب ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہوگا، پیغمبر آخر الزمان پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، تو پھر وہ ایماندار کہلائے گا، پھر وہ مومن کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر آخر الزمان کا دین تھا، جس دین کے ساتھ ہمارے نبی کو بھیجا، اللہ نے اس دین کو باقی تمام ادیان پر فوقیت عطا فرمائی۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ اسلام کی بات ہوئی۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تعریف کی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اسلام کی تعریف اور اس کا معنی اس انداز سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو بھی خبریں اور احکام لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور انہیں مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ ان کی تصدیق کرنا اور انہیں مان لینا، ان تمام چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تو احباب دی وقار، ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ ان کے درمیان فقہائے کرام نے کچھ فرق بیان کیا، اگرچہ ایک اعتبار سے یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں کہ مسلمان کے لیے مومن کا یا مسلم کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی لیے ایمان اور اسلام دونوں اکٹھے بول دیے جاتے ہیں، لیکن فقہا نے اس کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق بھی بیان کیا۔ وہ اس انداز سے بیان کیا کہ ایمان کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے مامون اور محفوظ ہو جانا۔ تو جو بندہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے اور دائمی عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا نام ایمان رکھا گیا۔ اور جو اسلام ہے، اسلام کا لغوی معنی بیان کیا کہ اطاعت کرنا، سلامتی میں داخل ہونا اور اخلاص کے ساتھ رہنا،
اسے اس انداز سے بیان کیا کہ جب بھی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا میں اس کی جان اور مال کی سلامتی ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کی جان و مال کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جو شخص جتنا پکا ایمان والا ہے، جتنا پکا مسلمان ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان اور اسلام، ایک فرق اس میں یہ بھی کیا گیا کہ ایمان کا تعلق عام طور پہ عقائد و نظریات کے ساتھ ہے کہ بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، تمام پیغمبروں کو برحق مانے، آسمانی کتابوں کو برحق مانے، اور یوم آخرت پر اور آخرت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر پھر جنت و دوزخ پر، ان تمام چیزوں پر یقین رکھے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام سے مراد اعمال ہیں کہ شریعت مطہرہ نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہیں، اور عقائد کے ساتھ ہی اعمال ہوں تو کامیاب ہوتا ہے بندہ۔ اگر خالی عقائد ہیں، اعمال نہیں ہے، پھر بھی کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ اور اگر عقائد برے ہیں، باطل ہیں، خالی عمل کرتا چلا جائے تو پھر بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں کو آپس میں خاص تعلق ہے کہ بندے کے عقائد و نظریات بھی درست ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اعمال بھی اچھے کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور فرمایا کہ اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم آپس میں اختلاف کیا، ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور بغض کی وجہ سے کیا کہ دیگر جو اسامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، انہوں نے آپس میں جو اختلافات کیے احکامات کو ماننے میں، ان کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی لا علمی کی وجہ سے اختلاف نہیں تھے، وہ سارے کے سارے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بغض کی وجہ سے ان کتابوں کے اندر اختلافات کرنا شروع کر دیے۔ اور جو بندہ اس طرح سے اختلافات کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ جو بندہ بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا۔ یعنی اگر کسی علم کی کمی کی وجہ سے کوئی بندہ کسی چیز میں اختلاف کرتا ہے تو اس کے اندر چھوٹ ہے، اس میں اجازت ہے، یا وہ کسی چیز کو سمجھنے کے اندر اسے فرق آتا ہے اور وہ مختلف طرح کی تعویلات کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ چھوٹ دی جا سکتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اسے صحیح حقائق کے بارے میں علم بھی ہو پھر بھی غلط راستے پہ چلے اور کسی کے ساتھ مخالفت کرے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو مفسرین کرام نے جو اہل کتاب میں اختلاف ہوا اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی بیان کی کہ اہل کتاب سے مراد یا تو یہود ہیں یا نصرانی ہیں یا یہودی اور نصرانی دونوں ہی ہیں۔ تو اگر ان سے مراد یہود لیا جائے تو ان کے اختلاف کو اس انداز سے بیان کیا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت ان لوگوں نے جو تورات کے عالم تھے ان میں سے 70 علماء کا انتخاب کیا۔
اور حضرت سیدنا یوشع علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اب یہ جو 70 علماء انہوں نے مقرر کیے تھے، یہ اسی لیے مقرر کیے تھے کہ تورات کی تعلیمات کو محفوظ رکھیں اور اسے آگے سینہ بسینہ منتقل کرتے چلے جائیں تاکہ تعلیمات ختم نہ ہوں۔ تو یہ 70 تھے علماء، جب ان کی آگے اولاد در اولاد آئی، نسل در نسل چلی، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض کرنا شروع کر دی، اور حسد اور بغض کی وجہ سے جو تعلیمات ان کے پاس تھیں ایک دوسرے کا انکار کرنے لگے، کہنے لگے کہ تیرے پاس جو معلومات ہیں وہ غلط ہیں، اور اس کے ضمن میں جو اس کے پاس معلوماتی تھیں وہ بھی اسی طرح کی، لیکن انہیں تبدیل کر کے بیان کیا اور آپس میں بغض و عناد کا اظہار کیا۔ تو اللہ نے اس چیز کا بیان کرنا مقصود ہے۔ یا پھر فرمایا کہ یہاں پہ اہل کتاب کے اختلاف سے مراد نصرانیوں کا، عیسائیوں کا اختلاف ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، انجیل کی تعلیمات کے موجود ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا۔ بعد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دیا، اور بعد نے اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عبداللہ کہنے کی بجائے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس انداز سے ان کے درمیان میں اختلاف ہوا، اور بعض جگہوں پہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہاں پہ جو اہل کتاب کے اختلاف کی بات چل رہی ہے، اس سے مراد یہود اور نصارہ دونوں ہی ہیں، کہ یہودیوں نے نصرانیوں کا اختلاف کیا اور نصرانیوں نے یہودیوں کا اختلاف کیا، آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے اختلاف کیا کہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہنے لگے کہ مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح ایک نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک نے مسیح اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تھے دونوں ہی غلط، کہ نہ تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور حقیقی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اگرچہ ساری کائنات کو تخلیق اللہ نے فرمایا ہے، لیکن تخلیق فرمانا اور چیز ہے اور اسے جنم دینا اور چیز ہے۔ تو ساری کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ یہ جو لوگوں نے نظریات گڑھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ محض ان کے آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے تھا، اور اللہ نے اسے یہاں پہ صراحت سے بیان